بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر حافظ محبوب آپ کے سامنے اپنے سلسلے تفسیر القرآن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں، اور سورہ بقرہ کی تفسیر جیسا کہ جاری ہے، تو جہاں سے ہم نے کل ختم کی تھی اس سے آگے اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو کل ہم نے آیت نمبر 62 کی جو ہے تفسیر پڑھی، آج جو ہے اس سے آگے شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوہ کو تم پر اٹھا کھڑا کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم عذاب سے محفوظ رہو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، تو تم اس کے بعد اس عہد سے پھر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس سے پیچھے اللہ جل شانہ نے یہود پر جس ذلت اور مسکنت کا تذکرہ کیا، اس کے ساتھ اس کی وجہ بھی بیان کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے نکل جاتے تھے۔ اب اسی سے متعلق یہاں 3 واقعات پے در پے، جی ہاں کنزیکٹو، قرآن نے یہاں یہود کے 3 جو ہے مسلسل کنزیکٹو یہاں واقعے بیان کیے ہیں، اور باقاعدہ ان کے عنوانات ہیں تفاسیر کے اندر۔ پہلا واقعہ رفع طور کا واقعہ کہلاتا ہے، دوسرا واقعہ جو ہے وہ سبت کے دن یا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا، یہ واقعہ کہلاتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ذبح بقرہ۔ جی ہاں، یہ بھی ایک راز کی بات آج آپ پر جو ہے عیاں ہوگی انشاءاللہ، اگر وہاں تک پہنچے کہ سورت کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں۔ تو ان کے یہ 3 نافرمانیوں کے جو واقعات ہیں وہ یہاں مسلسل جو ہے بیان ہوئے ہیں۔ تو اس میں جو پہلا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر سے تورات لے کر آئے اور آ کر عوام کو کہا کہ اس پر عمل کرو، تو پہلے تو کہنے لگے کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم اس وقت تک تیری اس بات کو نہیں مانیں گے کہ یہ تورات واقعی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، جب تک جو ہے ہم اللہ کو جو ہے آنکھوں سے دیکھ کر جو ہے ہم نہ سن لیں۔ تو جیسا کہ میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد کو اپنے ساتھ لیا اور کوہ طور پر لے گئے، اور وہاں جو ماجرا ہوا سو ہوا۔ واقعہ ہے لمبا، آپ میری پچھلی ویڈیو جو ہے اس حوالے سے سن سکتے ہیں۔ تفسیر القرآن کے حوالے سے میری غالباً اب تک 30 ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور ان کی ایک مکمل پلے لسٹ ہے۔ تو جو حضرات شوق رکھتے ہوں تو وہ ان 30 ویڈیوز کو جو ہے اگر سنیں تو انشاءاللہ تعالی یہاں تک جب ہم پہنچ چکے ہیں تو پورے کا پورا قرآن اس سے پچھلا جو ہے اس کے حوالے سے ایک متوسط درجے کی جو تفسیر ہے ان تک جو ہے وہ ضرور پہنچ جائے گی۔ تو کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک اس کو نہیں مانیں گے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ 70 افراد کا وہ واقعہ ہوا، وہ سب ہلاک ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ کیا۔ تو اب جب انہوں نے آ کر یہ گواہی دی کہ جی واقعی یہ تورات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کردہ کتاب ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ شک و شبہ نہیں ہے، تو اب کیا کہنے لگے کہ جی یہ تو بڑی مشکل ہے، اس کے احکامات جو ہیں وہ بڑے مشکل ہیں، احکامات شاقہ ہیں، ہم سے ان پر عمل نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ان کے سروں کے اوپر جو ہے طور پہاڑ جو ہے وہ معلق کر دیا۔ جی ہاں، سورہ اعراف کے اندر ہے وَإِذْ نَتَّقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، کہ جب ہم نے طور پہاڑ کو ان کے سروں پر اس طرح سے معلق کر دیا جیسے سائبان ہوتا ہے۔
چنانچہ اس پہاڑ کو اپنے سروں کے اوپر معلق ہوا دیکھ کر اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانا تو یہ پہاڑ جو ہے ہم پر گر جائے گا اور ہم نیچے جو ہے وہ کچل دیے جائیں گے، تو پھر کہیں جا کر جو ہے وہ مانے۔ یہاں یاد رکھیے گا، تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں کہ بعض ہمارے ہاں جو مفسرین ہیں ان کو قرآن کریم کے اندر اس قسم کے جو معجزات مذکور ہیں انبیاء کے، ان کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت پیش آئی ہے، تو انہوں نے ان کی جو ہے وہ تعویلات کی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنی تفہیم سے عقل کو عاجز کر دے۔ معجزے کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والا، یعنی ہم اس کی تفہیم سے عاجز ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ بس ہو گیا۔ اسباب سے ماورا وہ چیز ہوتی ہے، اگر ہم اس کو اسباب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایسے ہوا ہوگا، ایسے ہوا ہوگا، تو پھر تو معجزہ ہی نہ رہا۔ معجزہ تو ہوتا ہی اللہ تعالیٰ کا براہ راست ایک فعل ہے، اور وہ نبیوں کے ہاتھ پر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، صادر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، ہم نے آگ کو کہا کہ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اب آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن وہی آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا ہے، وہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہے۔ اسی طرح سے کش ثقل گریوٹی، اب گریوٹی پل جو ہے وہ چیزوں کو اپنے ساتھ یوں جوڑے ہوئے، لیکن گریوٹی پل، وٹ از دا گریوٹی پل؟ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہی ہے، اور کیا ہے؟ ایک حکم ہے محض۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے دے کہ اے زمین اس پہاڑ کو جو تو گریوٹی پل کے ذریعے اپنے ساتھ یوں چمٹائے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دے، تو وہ پہاڑ جو ہے وہ گریوٹی فری ہو جائے گا، اگر ہم اس کو عقلی توجیہ کے ساتھ ہی سمجھنا چاہیں تو۔ اس لیے قرآن کریم میں جتنے معجزات ہیں ان کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مظہر ہے، لہذا ان کو سمجھنے کے لیے، ان کی تفہیم کے لیے ہمیں تعویلات میں جانے کی قطعاً جو ہے وہ ضرورت نہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ ہوا تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا تو خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ۔ یہاں ایک نقطہ ہے، یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اس کو قوت کے ساتھ پکڑے رہو اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کا ذکر کرو۔ تو اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، یعنی ایک ہوتے ہیں عقائد، ایک ہوتے ہیں اعمال۔ تو قوت کے ساتھ یعنی جو عقائد ہیں، جو اس کی بنیادیں ہیں، جو بیسکس ہیں، ان سے ادھر ادھر نہیں ہو۔ اور یہی حکم یاد رکھیے گا ہمارے لیے بھی ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے ہمیں یہی حکم ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو بیسکس ہیں، جو عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اس قسم کے اور جتنے ضروریات دین سے متعلق بنیادی عقائد ہیں، ہم نے ان سے جو ہے ادھر ادھر نہیں ہونا، قوت کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے ہم نے چمٹے رہنا ہے۔ اور وذکروا ما فیہ یعنی اس کے حلال اور حرام کو سمجھنا، جاننا، پھر اس کی رعایت کرنا، پھر اس پر عمل کرنا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ تو بعینہ ہی جس طرح سے اہل تورات کو حکم دیا گیا، اسی طرح سے ہم میں بھی یہی حکم ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر تم اس کے بعد پھر گئے، یعنی یوں ہی پہاڑ ہٹا، یعنی پہاڑ جب تک سر پہ رہا اس وقت تک ڈرتے رہے، چاروں نے چار مان لیا، لیکن جو ہی پہاڑ سر سے سرکا، پھر اسی طرح سے وہی روش جو ہے پرانی نافرمانی کی روش اختیار کر لی۔ اور فرمایا کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ کیونکہ اس سے پہلے جو سنت اللہ جو جاری رہی، جیسے قوم عاد میں، قوم سمود میں ہم نے دیکھا، قوم لوط میں، کہ جب کسی قوم نے اللہ تعالیٰ کی یوں کھلی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بلیا میٹ کر دیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا، بالکل اس کا جو ہے وجود تک جو ہے دنیا سے جو ہے ختم کر دیا۔ لیکن اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل پر یہ رحمت کی کہ ان کو اس طرح کا جو ہے عمومی عذاب جو ہے ان پر نازل نہیں ہوا،
بلکہ بعض علماء نے تو یہ لکھا کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جو ہے یہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، کہ آپ کی بعثت کے صدقے. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تو قرآن کے اندر بڑے واضح طور پر موجود ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے پیغمبر جب تو ان کے درمیان موجود ہوگا تو پھر ان کو عذاب نہیں دیا جا سکتا، پھر انہیں اللہ عذاب نہیں دے گا. تو یہ بعثت محمدی کا صدقہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بھی عمومی عذاب سے محفوظ رہے. تو یہ ایک واقعہ ہوا ان کی عصیان کا. اب اس کے بعد ایک اور واقعہ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے. فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آنے والے تھے، موعظہ وما خلفها موعظۃ للمتقین، وجعلناها نقالا لما بین یدیها وما خلفها موعظۃ للمتقین. اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد میں آنے والے تھے ہم نے کیا بنا دیا؟ عبرت. تو یہ واقعہ جو ہے یاد رکھیے گا، اس کو قصہ سبت کے عنوان سے جو ہے تفاسیر کی کتاب میں جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اس کا تھوڑا سا میں آپ کو پس منظر بتا دیتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے جس طرح سے ہمیں جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن جو ہے ہمارے لیے ایک متبرک دن ہے، اسی طرح سے یہود کے لیے جو تھا وہ ہفتے کا دن جو تھا وہ متبرک تھا. اور ہفتے کا دن جو تھا ان کو حکم تھا کہ اس دن تم نے جو ہے کوئی دنیاوی ایکٹیویٹی، خاص طور پر وہ جو ایلیا نامی بستی جو ایک سمندر کے کنارے تھی، جو مچھروں کی بستی تھی، ان کو حکم تھا کہ اس دن آپ نے جو ہے وہ شکار نہیں کرنا. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ امتحان لینا چاہا، ان پر آزمائش آ گئی. اگر کوئی دوست اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہے تو وہ 9 پارے میں 9 پارے میں سورہ اعراف کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے. یہاں جو ہے وہ اجمالی طور پر 2 آیتوں کے اندر جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. تو میں یہاں بھی اس کو تھوڑے سے اجمال کے ساتھ جو ہے بیان کرتا ہوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان کچھ اس طرح سے لیا کہ ہفتے کا دن کا جس دن ان پر شکار ممنوع تھا، اللہ نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ آج کے دن تم نے خوب زبردست طریقے سے جو ہے سمندر کے اوپر جو ہے وہ تیرنا، ان کی نظروں کو للچا کے رکھ لینا ہے. چنانچہ وہی ہوا. جب انہوں نے دیکھی اتنی ساری مچھلیاں اور یوں سطح سمندر کے اوپر آ گئی ہیں تو کہنے لگے کہ شکار کرنے کا تو مزہ آج تھا. اب ایک طرف اللہ کا حکم کہ تم نے آج شکار نہیں کرنا، دوسری طرف مچھلیوں کی بہتات. اب انہوں نے ایک ہیلا کیا. ہیلا کیا کیا کہ وہ سمندر کے کنارے حوض جو تھے وہ بنا لی اور ہفتے کے دن ان مچھلیوں کو یوں دھکیل کر جو ہے ان حوضوں میں ڈال لیا تاکہ وہ مچھلیاں جو ہیں واپس سمندر میں نہ جا سکیں. اور اتوار کے دن آ کر اگلے دن جو ہے انہوں نے وہ مچھلیاں جو ہیں وہ پکڑنا شروع کر دی. چنانچہ اس طرح سے کرنے لگے. اب اپنے دل کو جو ہے وہ مطمئن رکھتے تھے کہ ہم کون سا جو ہے وہ ہفتے کے دن شکار کرتے ہیں، شکار تو ہم اتوار کے دن کرتے ہیں. لیکن جو اسپرٹ تھی، جو روح تھی اس حکم کی، وہ تو متاثر ہو گئی تھی. اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو شکار تو ہفتے کے دن کیا انہوں نے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے آ کر اس شکار کو اتوار کے دن سمیٹا. تو شروع میں تو اس طرح سے کرتے رہے، پھر کھلم کھلا جو ہفتے کے دن ہی شکار کرنے لگے. بستی کے اندر کچھ جو اللہ والے تھے وہ ان کی اس حرکت سے سخت نالاں ہوئے، تو کچھ نے جو ہے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ کام نہ کریں، اللہ کا عذاب جو ہے تم پر نازل ہو سکتا ہے. اور کچھ نے کہا کہ چھوڑیں جی، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. قصہ ہوتا کیا کہ جو لوگ اس حرکت سے، اس گناہ سے
بچ رہے تھے انہوں نے یہ اسمیل کیا، ان کو محسوس ہوا کہ شاید ان پر کوئی اللہ کا عذاب نہ اترے، انہوں نے ان سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کی اور بستی کے ایک ایسے حصے کا انتخاب کیا جو ان سے الگ تھا. یعنی ایک حصے میں اب یہ نافرمان تھے، دوسرے حصے میں وہ لوگ تھے جو اس گناہ میں شامل نہیں ہو رہے تھے. وقت گزرتا رہا تو ایک دن یہ ہوا کہ جس حصے میں یہ نافرمان لوگ، یہ مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ ہفتے کے دن یہ رہتے تھے، ادھر سے کوئی آواز نہ آئی. تو یہ پریشان ہوئے کہ دیکھیں تو صحیح کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ آج ادھر سے جو ہے کوئی آواز نہیں آ رہی. تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں گھروں کے اندر جو ہیں وہ بندر پڑے ہیں، بندر. تو سمجھ گئے معاملہ. تو تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ 3 دن تک وہ بندر اسی طرح سے جو ہے وہ زندہ رہے. 3 دن کے بعد جو ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے سب کے سب جو ہے وہ ہلاک کر دیے. بلکہ حدیث کے اندر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ موجودہ بندر جو ہیں یہ وہی بنی اسرائیل کے جو مسخ شدہ بندر ہیں کیا وہی ہیں؟ فرمایا کہ نہ، بندر تو جب سے یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی ہے، جب سے یہ اس میں یہ اسپیشیز، یہ جانور پیدا کیے ہیں، تب سے جو ہے وہ پیدا ہوتے آ رہے ہیں. یہ تو ان کو عذاب کے طور پر جو ہے ان کی شکلیں جو ہیں وہ مسخ کی گئی، ان کو بندر بنایا گیا اور پھر ان کو ختم کر دیا گیا. تو اس طرح سے اللہ کا عذاب اترا. اچھا، یہاں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک بات یہ کہ وہی لوگ جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ جن کو معجزات سمجھنے میں تھوڑی سی دقت پیش آتی ہے، پھر وہ معجزات کے اندر تعویلات کا سہارا لیتے ہیں، تو یہاں بھی انہوں نے جو ہے ایک بات کی ہے، وہ یہ کہ وہ بندر جو تھے وہ یہ نہیں کہ جی وہ سچ مچ کے بندر بن گئے تھے، بلکہ ان کی جبلت جو ہے بندروں جیسی ہو گئی تھی. ان کے اندر کمینگی، خست، یہ چھینا چھپٹی، یہ چیزیں جو ہیں ان میں پیدا کر دی گئی تھیں اور نہ وہ انسانوں کی طرح ہی تھے. تو یہ قطعاً یہ نظریہ غلط ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، کہ ہم نے اس واقعے کو جو اس دور میں لوگ موجود تھے ان کے لیے بھی اور ان کے بعد میں جو لوگ آئے، یعنی جن تک وہ واقعہ پہنچا نسل در نسل، ایک عبرت بنا دیا. یعنی اس واقعے کا ذکر وہ عبرت کے طور پر کرتے تھے اور جو متقی تھے وہ اس سے نصیحت لیتے تھے کہ ایسا نہ کرنا ورنہ ایسے ہو جائے گا. تو مجھے بتائیں آپ تھوڑی سی عقل سلیم کا استعمال کرتے ہوئے کہ اگر صرف جبلت میں تبدیلی کی گئی ہوتی، اگر ان کے صرف مزاج کے اندر جو ہے وہ کمینگی یا خست جو ہے وہ پیدا کی ہوئی ہوتی، تو کیا پھر یہ ایک ایسی بات تھی کہ آگے سے آگے نسل در نسل یہ جو ہے منتقل ہوتی اور اس کو جو ہے بڑے شان کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا جاتا، حتیٰ کہ اس دور کے موجودہ لوگ اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرتناک واقعہ جو ہے وہ بن جاتا؟ قطعاً نہیں. عبرتناک واقعہ اسی صورت میں بن سکتا ہے کہ وہ سچ مچ کے بندر بن گئے اور لوگ اس کو اس طرح سے پھر بیان کرتے تھے، ایک دوسرے سے ڈراتے تھے، ایک دوسرے کو ڈراتے تھے کہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے کھلی نافرمانی نہ کرنا ورنہ تمہیں اس قسم کے عذاب کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسری یہاں ایک اور بڑی اہم بات میں ساتھ میں اسی کے ساتھ جو ہے وہ شامل کروں گا کہ جس طرح سے یہود کے لیے ہفتہ کا دن متبرک تھا اور انہیں اس دن جو ہے وہ شکار کرنے سے منع کیا گیا اور انہوں نے ہیلا جوئی سے شکار کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. ہم جو مسلمان ہیں ہمیں جمعہ کے دن، پورا جمعہ نہیں، اس کے کچھ حصے میں کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دینا. اور پھر یہ نہیں کہ پھر بس باقی دن آپ کا جو ہے وہ ایک طرح سے ضائع جائے گا دنیا کے کام کاج کے حوالے سے. فرمایا نہ، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اب جو ہی نماز مکمل ہو پھر اپنے دھندوں میں لگ جاؤ اور اپنا کاروبار جو ہے وہ کرو، اپنی روزی تلاش کرو. تو ہمیں بھی اسی طرح سے حکم ہے، یاد رکھیے گا، جس طرح سے بنی اسرائیل کو اور ہم اس کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں آپ کے سامنے ہے.
جمعہ ہو رہا ہوتا ہے، اذان اول بھی ہو چکی ہوتی ہے، اذان دوم بھی ہو چکی ہوتی ہے، اس کے باوجود ہمارے ہاں جو ہے وہ کاروباری سلسلے جو ہے وہ جاری و ساری رہتے ہیں۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، کہ پیغمبر جس امت کا نبی تو ہو اس کو عذاب عام جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ تو دو واقعے ہو گئے ان کی بنی اسرائیل کی نافرمانی کے۔ اب ان کا ایک تیسرا واقعہ جو ہے وہ بھی یہاں جو ہے وہ مذکور ہے، میں اس کو بھی اسی کے ساتھ شامل کرتا ہوں، اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بنی اسرائیل کو سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں۔ بلکہ اجمالاً میں آپ کو بتا دیتا ہوں ترجمہ پڑھنے سے پہلے کہ بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو۔ جی تو ہوا یوں کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی آدمی قتل ہو گیا اور اس کا ایک دوسرے کے اوپر الزام لگنے لگا۔ اب جس پر الزام لگا اس نے کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ بات ہوتی ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بإذن الہی کہا کہ ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ مس کرو، یہ زندہ ہو کر خود بتا دے گا کہ قاتل کون۔ اب کتنا آسان معاملہ تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک راز تھا۔ وہ راز کیا تھا کہ بنی اسرائیل، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے، پیچھے سے بچھڑے کی جو ہے پوجا کرتے رہے تھے، اور قرآن کے الفاظ کے مطابق وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، کہ بچھڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر رچ بس گئی تھی۔ تو اللہ جل شانہ ان کے ہاتھ سے جو ہے گائے کو ذبح کرا کے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ تم جس کو معبود سمجھتے ہو، جس کی پوجا کرتے رہے ہو معبود سمجھ کر، اگر وہ معبود ہوتا تو وہ اس طرح سے تمہارے ہاتھ سے ہلاک ہو سکتا تھا۔ تو یہ بہت بڑا مقصد تھا، اور وہ اسی وجہ سے اس حکم پر عمل کرنے سے جو تھے وہ گریزاں تھے۔ چنانچہ آگے سے جو ہے انہوں نے چند در چند جو ہے وہ سوالات جو ہے وہ کیے۔ کبھی کہنے لگے کہ جی ہمیں اس کا رنگ بتائیں، کبھی کہنے لگے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ گائے کیسی ہو۔ یہ بھی میں ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ کو ان چیزوں کا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ تو بالآخر 5 قسم کے اللہ جل شانہ نے جو ہے ان کو اوصاف جو ہے وہ بتائے، اور بالآخر جب انہوں نے دیکھا کہ اب گائے کے ذبح کے بغیر جو ہے وہ چارہ نہیں ہے، تو انہوں نے وہ گائے جو ہے وہ کہیں سے لی اور اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک حصہ جو ہے اس مقتول کے بدن کے ساتھ جو ہے وہ مس کیا گیا۔ مقتول زندہ ہوا اور اس نے اصل قاتل کا جو ہے وہ نام بتا دیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے وہ پھر دوبارہ مر گئی۔ تو اس واقعے کی وجہ سے یاد رکھیے گا، اس کو کہتے ہیں قصہ گائے، اور اس واقعے کی وجہ سے اس پوری صورت کو جو ہے سورہ بقرہ کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور اس کے اندر جو ہے دوبارہ مردوں کو زندہ کرنے کا جو ہے ایک دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک نمونہ جو ہے وہ دکھایا، تو ایک طرح سے اس کا بھی جو ہے وہ تذکرہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو اب میں ذرا اس کا جو ہے آپ کے سامنے بعینی ٹیکسٹ کے ساتھ، قرآنی متن کے ساتھ جو اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اور سے سنیے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو۔ قَالُوا تَتَّخِذُونَا هُزُوًا، وہ بولے کہ کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ اچھا، یہاں سے ایک مسئلہ، میں ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی جو ہے وہ بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ تو یہاں سے ایک چیز ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دین کے معاملات کے اندر مذاق کرنا یہ بہت بڑا جرم اور یہ جہالت ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ دینی معاملات کے اندر، مسائل کے اندر میں تم سے دل لگی کروں، میں تم سے جو ہے وہ مذاق کروں، میں کچھ جاہل ہوں۔ تو گویا دینی معاملات کے اندر یہ جو مزاح کیا جاتا ہے، خاص طور پر
میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، کہ ہمارے ہاں شادیوں بیاہوں کے اوپر جنت اور دوزخ سے متعلق مختلف جو حقیقتیں ہیں، جی ہاں، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، ان کو لے کر اور پھر علماء کو لے کر، خاص طور پر مولویوں کو لے کر، لفظ مولوی کے ساتھ طرح طرح کے جو ہیں وہ لطیفے جو ہیں وہ گھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے بڑے مزے لے لے کر جو ہے وہ سنایا جاتا ہے۔ تو بھائی اگر ہنسنا ہنسانا ہے اور موضوعات کیا دنیا میں ختم ہو گئے ہیں؟ لاکھوں موضوعات ہیں، ان موضوعات سے متعلق آپ جو ہے وہ لطائف یا بدلہ سنجی کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جائز ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، یا اس کی کیا حدود ہے ہنسی مذاق کی بھی۔ لیکن دینی معاملات کے اندر شاعر اسلامیہ کو لے کر، شاعر دینیہ کو لے کر لطائف بازی کرنا، لطیفے بنانا، لطیفے گھڑنا، پھر ان لطیفوں سے لطف لینا، یہ چیز درست نہیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ ہمیں بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ قال انه يقول، موسیٰ نے کہا کہ پروردگار فرماتا ہے، انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ ہی بچڑا، ان درمیانی عمر کا، اوان بین ذلک، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، تو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے ان کی اس بات سے کہ ان کی نیت نہیں ہے، یہ ان کے دلوں کے اندر وہ جو بچڑے کی محبت بسی ہوئی ہے، یہ اس لیے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، ورنہ تو حکم تو یہ تھا کہ ایک جو ہے بیل ذبح کرو، تو کوئی سے بھی ہو سکتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے کہا، ان کی اس نیت کو بھانپ کر کے، یہ جو ابھی چکر میں پڑ گئے ہیں نا کہ کتنی عمر کا ہو، تو یہ اصل میں جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہا فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کہ بس اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اب مزید جو ہے سوال نہ کرنا اور یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن ان کے دلوں میں تو وہ بچڑے کی جو ہے محبت رچی ہوئی اور بسی ہوئی تھی، تو وہ کہاں بات آنے والے تھے، پھر کہنے لگے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال، موسیٰ نے کہا انہو یقول، کہ پروردگار فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو، فاقع لونہا تسر الناظرین، کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ اب بھی باز نہیں آئے، اب ان کو سمجھ آنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی وہ اسی چکر میں تھے کہ شاید ہمیں جو ہے وہ اس بیل گائے کو جو ہے ذبح نہ کرنا پڑے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتائے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اب دل کے اندر جو ہے نا وہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ ہم یہ جو سوال در سوال کر رہے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی ناراض کر رہے ہیں اور اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں، تو اب یہ چاروں ناچار کرنا ہی پڑے گا یہ کام۔ تو بولے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی، یعنی اب انہوں نے اندیا دیا کہ اب ہماری نیت درست ہے، اب ہم کریں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، کہ خدا فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ اب چار اس گائے کی جو ہے مزید، یا تین کہہ لیں، مزید تین صفات جو ہیں اس کی جو ہے مزید جو ہے وہ نازل ہوئی۔ فرمایا کہ انہا بقرۃ، کہ وہ بیل لا ذلول، کام میں لگا ہوا نہ ہو، کس طرح؟ تثیر الارض، کہ وہ زمین میں جوتا جاتا ہو، یعنی وہ ہل چلانے کے کام آتا ہو۔ لو جی، ایسا بیل تلاش کرو کہ جس کو کبھی ہل میں نہ جوتا گیا ہو،
پھر یہیں تک نہیں، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو. جی ہاں، آج تک کنویں میں نہ جویا گیا. لو جی، ڈھونڈو، پوچھو کسی سے جہاں بھی بیل نظر آئے اس قسم کا، پہلے تو ضرورت تلاش کرو، بلکہ پہلے تو درمیانی عمر کا تلاش کرو. ہاں جی، پھر یہ کہ اس کا رنگ گہرا زرد، اور وہ بھی ایسا کہ آنکھوں کو بھلا لگے، وہ بھی ہے کہ نہیں. دو باتیں ہو گئیں. تو کام تو خرید لیں؟ نہ. ابھی ایک تیسرا کام، آج تک حل میں نہ جوتا گیا، تو کیا بات پوری ہو گئی؟ نہ. کنویں میں بھی نہ جوتا گیا، اور ابھی بھی بات جو ہے وہ نہیں بن رہی. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو. جی ہاں، اس میں کسی قسم کا داغ دھبا بھی نہ ہو. تو یہ 5 صفات بنتی ہیں. یعنی نمبر 1 درمیانی عمر کا ہو. نمبر 2 گہرے زرد خوشنما رنگ کا ہو. نمبر 3 کبھی ہل میں نہ جویا گیا ہو. نمبر 4 کبھی کنویں میں نہ جویا گیا ہو. اور نمبر 5 اس پر کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے کہ ہاں اب تو نے سب باتیں درست بتا دیں. تو یہ اسرائیلیات کے اندر ہے، اور اسرائیلیات کے حوالے سے میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اسرائیلیات کہتے ہیں ان روایات کو کہ جو ہمیں تورات، انجیل، زبور یا سابقہ آسمانی صحیفوں میں ملتی ہیں، تو انہیں اسرائیلیات کہتے ہیں. تو اسرائیلیات کے اندر ہے کہ وہ گائے جو تھی انہیں بالآخر ایک یتیم بچے کے پاس ملی، اور اس نے ان کو فروخت کی سونے کے برابر، یعنی اس کو سونے کے ساتھ توڑ کر. تو اس زمانے میں سونا عام تھا، اور پھر بنی اسرائیل کے پاس تو جب وہ وہاں سے آئے تھے مصر سے، تو وہاں سے وہ سونا لے کر آئے تھے. وہ واقعہ آگے چل کر مزید آئے گا تفسیر کے ساتھ سورہ طٰہٰ کے اندر انشاءاللہ، جس کا بچڑا بنایا گیا تھا. تو اس طرح سے مطلب یہ ہے کہ پھر انہوں نے اس حکم کو پورا کیا. قرآن کہتا ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے. تو قرآن نے ان کی نیت کو بھی جو ہے واضح کر دیا کہ ان کی نیت نہیں تھی ایسا کرنے کی. اور ایسا کرنے کی نیت کیوں نہیں تھی؟ ان کے دلوں کے اندر جو بچڑے کی محبت وسیع ہوئی تھی، اس وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ یہی محبت کو نکالنا چاہتا تھا ان کے دلوں سے، ان کے ہاتھ سے جو ہے ان کا وہ جو خود ساختہ معبود جو تھا، جس کو وہ مطلب یہ ہے کہ اپنا معبود سمجھتے تھے، تاکہ اس کو ان کے ہاتھ سے ذبح جو ہے وہ کروا دیا جائے. آگے ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا. تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ واقعہ جو ہے یہ دراصل یہ جو بیل یا گائے کو جو ذبح کیا گیا، یہ ایک مقتول کے قاتل کا پتہ چلانے کے لیے. تو اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. فرمایا کہ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسٌ، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو اس میں باہم جھگڑنے لگے. جھگڑا یہی کہ ہم نے قتل نہیں کیا، وہ کہتا تھا ہم نے قتل نہیں کیا. یعنی ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے، اور ہر کوئی جو ہے اپنی برات کا جو ہے وہ مدعی تھا کہ ہم نے نہیں جی مارا. تو اللہ نے پھر اس کا یہ انتظام کیا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کسی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرما لے، تو پھر وہ 7 پردوں میں بھی کیوں نہ ہو، 7 سمندر جیسے کہتے ہیں ان کی تہ میں بھی کیوں نہ ہو، زمین کی اندھیریوں میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ کو کون روک سکتا ہے اس کو ظاہر کرنے سے؟ یہ بڑا شاہی اعلان ہے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا ہے. فقلنا اضربوه ببعضها، تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو. چنانچہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جیسے ہی پھر اس ساتھ میں لگا اس مقتول کے وہ گوشت وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے قاتل کا نام جو ہے بتایا اور پھر مر گیا.
اللہ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو بھی زندہ کرے گا، ویریکم آیاتہ، اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھنے لگ جاؤ۔ تو یہ تین مسلسل اللہ جل شانہ نے یہاں، آپ نے جیسے اس وقت میرے سامنے مطلب یہ ہے کہ مجھ سے سنے، یہ تین واقعے، ایک رفع طور کا واقعہ، کس طرح سے انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو بات تھی اس کو ہلکا جانا اور تورات پر عمل کرنے سے انکار کیا، دوسرا قصہ سبت یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار، اور تیسرا یہ والا واقعہ۔ تو یعنی ان کی جو جبلت تھی، ان کی جو طینت تھی، ان کی جو فطرت تھی، کیسے مسخ ہو گئی تھی۔ یعنی اللہ کی باتوں کو اس طرح سے جو ہے وہ ہلکا جاننا، ان کو سنجیدہ نہ لینا اور ان کا مذاق اڑانا۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کی یہ جو کیفیت تھی، ان کے اندر یہ جو ایک انقلاب آ چکا تھا، منفی انقلاب، جی ہاں پازیٹیو نہیں، منفی انقلاب، کہ ان کی فطرت جو ہے ایک طرح سے مسخ ہو گئی تھی، اللہ نے اس کی جو ہے تعبیر کس خوبصورت انداز میں کی ہے وہ ذرا سنیے گا۔ فرمایا کہ ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، گویا کہ وہ پتھر ہیں، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ جی ہاں اللہ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل تمہارے دل پتھر بن گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وہ کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ اتنے سخت تو پتھر بھی نہیں ہوتے، پتھر بھی جو ہے کبھی کبھی اپنی نرمی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ نے خود آگے بیان کیا، فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، تو بعض ایسے ہوتے ہیں، یعنی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کو واضح کرنے کے لیے پتھروں کی تین جو ہے وہ ایک طرح سے قسمیں بیان کی، کہ پتھروں کے اندر بھی جو ہے ہمیں نرمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھروں کے اندر سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ جی ہاں، یعنی بعض اوقات جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو وہ پتھر جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اور پھر وہی پانی جو ہے یاد رکھیے گا کہ ان پتھروں کو توڑتے ہوئے جب زور سے بہہ کر ہمارے میدانوں میں کی طرف آتا ہے تو پھر وہ نہریں بن جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہم اردو میں جس کو دریا کہتے ہیں، عربی میں اس کو نہر کہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پانی کے چینلز بنائے جاتے ہیں ان کو ہم نہریں کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پتھر بھی جو ہیں وہ اپنی نرمی دکھاتے ہیں، حتیٰ کہ اس پانی کو راستہ دیتے ہیں، اور وہ پانی جو ہے وہ دریاؤں کی صورت کے اندر جو ہے ان پتھروں کو چیرتا ہوا جو ہے وہ میدانی علاقوں کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور فرمایا کہ کچھ پتھر وہ ہیں کہ جن سے جو ہے وہ پانی جو ہے اس طرح سے پریشر کے ساتھ نکلتا ہے، فوارہ جس کو کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم چشمہ کہتے ہیں۔ آپ نے اگر کبھی شمالی علاقوں کی جو ہے سیر کی ہو، ادھر جانے کا اتفاق ہوا ہو، تو وہاں یہ چیز آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی کہ پہاڑوں کے اندر سے جو ہیں وہ چشمے پھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، چشمے بہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر پتھر اتنا ہی سخت ہو کہ وہ بالکل ہی جو ہے اس کے اندر نرمی نہ ہو تو پھر وہ پانی کو راستہ کیسے دے گا؟ یقیناً اس میں اتنی نرمی ہوتی ہے کہ وہ پھٹتا ہے اور وہ پانی جو ہے وہاں سے پریشر کے ساتھ ایک چشمے کی صورت کے اندر جو ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری قسم لما یحبط من خشیۃ اللہ، کہ جو اللہ کے خوف سے لڑکنے لگتے ہیں،
یہ وہ والی بات ہے، یہ راز و نیاز کی بات ہے، یہ ظاہری علم سے آگے کی بات ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے کہ اللہ کا خوف کسی زندہ چیز کو ہوگا، یہ جو احساس ہے، تو یہ اس کے لیے یقیناً ایک سوچ سمجھ دماغ کی ضرورت ہے، زندگی کی ضرورت ہے۔ ایک پتھر ہے، بے جان چیز ہے، اس کو کیا پتا۔ لیکن بھائی یاد رکھیے گا کہ زندگی کیا ہے، واٹ از دا لائف، واٹ از اٹس ڈیفینیشن۔ ہم جو انسان ہیں، ہم زندگی کو چند علامتوں سے پہچانتے ہیں۔ ہم نے ان علامتوں کے مطابق اپنے مشاہدے کا نام زندگی رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر وہ چیز بڑھتی ہو، نشو و نما پاتی ہو، وہ چیز حرکت کرتی ہو، وہ چیز گفتگو کرتی ہو، اس میں سے آواز نکلتی ہو، اور اس کے لیے ہمارے پاس دو علامتیں ہیں، اس کا دل دھڑک رہا ہو، اس کی سانس چل رہی ہو، یا اس کی نبض چل رہی ہو۔ بلکہ نبض بھی جو ہے اصل میں دل کی دھڑکن کا ہی ایک اثر ہوتا ہے جو ہماری نبض کے اندر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک ہی علامت ہے کہ اس کی دل کے اندر جو ہے دھڑکن جاری ہے۔ تو زندگی اس سے بڑی آگے کی چیز ہے۔ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کے اندر ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ فرمایا کہ اس کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں ان کی جو تسبیح ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ہے، تو پہاڑ جو تھے ان کے ساتھ جو ہے ذکر کے اندر شامل ہو جایا کرتے تھے۔ جی تو پیر رومی علامہ اقبال جن کو کہتے تھے، ان کا مشہور شعر آب و باد و خاک و آتش بندن، یہ الفاظ کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، مجھے پوری طرح شاید وہ شعر ذہن میں نہیں آ رہا۔ آب و باد و خاک و آتش چیزیں چار ہی ہیں، تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے۔ آب و باد و خاک و آتش بندن، با منو تو مردہ با حق زندہ۔ علامہ رومی کہتے ہیں یہ ہوا، یہ پانی، یہ مٹی، یہ آگ، با منو تو مردان، تیرے نزدیک اور میرے نزدیک مردہ ہے، ہم ان کو کہتے ہیں مردہ ہیں۔ یہ بھی بندے ہیں، بندگی کرتے ہیں، بندان، یہ بھی بندے ہیں، یہ بھی بندگی کرتی ہیں۔ با منو تو مردہ با حق زندہ، یہ تیرے میرے اور نزدیک مردہ ہیں، اللہ کے نزدیک یہ بھی زندہ۔ با منو تو مردہ با حق زندہ، تو اللہ کے نزدیک تو ہر چیز زندہ ہے اور اس کی تسبیح میں مصروف ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ کچھ پہاڑ جب ان پر خشیت الہی کا ایک طرح سے غلبہ ہوتا ہے تو وہ لڑکنے لگ جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے رضا رضا ہو جاتا۔ لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اے پیغمبر تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے کس طرح سے رضا رضا ہو جاتا۔ تو بہرحال یہ ایک اضافی چیز ساتھ میں آ گئی کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدح، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی توصیف بیان کرتی ہے اور اس سے ڈرتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا عبرت کا پہلو، جی ہاں، وہ یہ کہ ان کی تخلیق کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کھائیں، وہ مقرر ہیں۔ مقصد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان پر جبری یہ چیز لازم ہے، جبرن وہ کریں گے۔ لیکن ہم انسان تو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری تو تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں ان کی تخلیق کا مقصد تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض، قرآن کریم کے اندر ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تمہاری خدمت کے لیے ہے، وہ تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے، تمہارا دل بہلانے کے لیے ہے۔
تو وہ تو ہمارے لیے پیدا ہوئی ہیں، پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، پھر بھی اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اور ہم جو پیدا ہی اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے ہوئے اور ہماری تخلیق کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، ہم پھر بھی اس کی تسبیح نہ بیان کریں، یہ بہت افسوس کا مقام ہے، بہت زیادہ افسوس کا مقام۔ تو بہرحال اللہ کہتا ہے کہ اس طرح سے بنی اسرائیل کے جو ہے وہ دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ اس سے ہمیں یہ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اس کی حکم دوریاں ہم پیدا پیک کرنے لگے تو اس سے دل جو ہوتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، پھر دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا، رسول اللہ کا فرمان اثر نہیں کرتا، پھر سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، نور سمٹتا چلا جاتا ہے، انسان ہلاکت کی طرف جو سمجھ لیں کہ بھاگنے لگتا ہے، پہلے چل رہا ہوتا ہے پھر بھاگنے لگتا ہے، اور لیکن اللہ کا جو اعلان اور فرمان ہے پھر وہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کا دیکھنا وہ شدید العقاب ہے، وہ شدید العذاب ہے۔ اگر اس کی نظر کے اندر کوئی ایسی چیز آ گئی جو اس کو پسند نہ آئی، جو اس کو ناگوار گزری اور اس کو غصہ آ گیا، تو پھر وہ شدید العقاب بھی ہے، شدید العذاب بھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمائے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو میری آپ کو جو ہے یہ پسند آئی ہوگی، اور میں نے ابھی تک کہیں پوری ویڈیو کے اندر جو ہے وہ سبسکرپشن کے لیے نہیں کہا، تو کائنڈلی جو نئے دوست ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس بھی کر لیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔